پاکستان میں 23 مارچ کو یوم پاکستان کے طور پر منایا جاتا ہے اور اسلام آباد میں فوجی پریڈ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تاہم سچ یہ ہے کہ 23 مارچ سن 1956 کو پاکستان کا پہلا آئین نافذ ہوا اور اس دن کو یوم جمہوریہ قرار دیا گیا تھا، لیکن اب یہ دن مسلح افراد کی پریڈ کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ سن 1956 سے سن 1958 تک 3 سال 23 مارچ کو یوم جمہوریہ کے طور پر منایا جاتا رہا، لیکن پھر 8 اکتوبر سن 1958 کو مارشل لاء نافذ کر دیا گیا۔ جمہوریت سے نفرت کرنے والے فوجی حکمران ایوب خان نے یوم جمہوریہ کا نام بدل کر اسے 23 مارچ 1940 کی قرارداد پاکستان کی مناسبت سے یوم پاکستان میں تبدیل کر دیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ اس روز ایک فوجی پریڈ ہوا کرے گی۔ آج کئی اشرے گزر جانے کے بعد بھی 23 مارچ کو یوم جمہوریہ کی بجائے یوم پاکستان کے طور پر منایا جا رہا ہے اور کسی سویلین حکومت کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس معاملے پر نظر ثانی کرے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ عام طور پر فوجی پریڈز کا انعقاد غیر جمہوری یا آمرانہ ادوار میں ہوتا ہے تاکہ عوام پر فوج کا دبدبہ قائم و دائم رکھا جا سکے۔ ہر سال 23 مارچ کو اسلام آباد میں یوم پاکستان کی مناسبت سے فوجی پریڈ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ مارچ سن 2008 سے مارچ سن 2015 کے دوران آصف زرداری کے 5 برس کے دور اقتدار اور نواز شریف حکومت کے 2 برسوں میں 23 مارچ کی پریڈ منعقد نہیں ہوئی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ آئے روز دہشت گردی کی وجہ سے درپیش سیکیورٹی خدشات تھے۔ اس دور میں قبائلی علاقوں میں جاری فوجی آپریشن کی وجہ سے دہشت گرد مسلسل حملے کر رہے تھے۔ تاہم یوم پاکستان پر مسلح افراد کی پریڈ کی قومی روایت مارچ سن 2015 میں نواز شریف کے دور اقتدار میں پھر سے بحال کر دی گئی۔ گزشتہ 5 سال کے دوران یوم پاکستان پریڈ اسلام آباد ایکسپریس وے کے نام سے مشہور شاہراہ کے کنارے واقع شکرپڑیاں گراؤنڈ میں منعقد ہوتی ہے۔ 30 برس سے زائد عرصے تک مسلح افراد کی پریڈ کے انعقاد کے مقامات مسلسل تبدیل ہوتے رہے ہیں۔ اس پریڈ کا اصل مقام پہلے راولپنڈی کا ریس کورس گراؤنڈ ہوا کرتا تھا، جو بعد میں تبدیل ہو کر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے شاہراہ دستور پر منتقل ہو گیا۔ انڈیا بھی اس روایت پر عمل پیرا ہے، جو ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریہ پر پریڈ منعقد کرتا ہے۔ یہ وہی دن ہے جب سن 1950 میں انڈین آئین بنا تھا۔ 23 مارچ سن 1940 کو لاہور کے مینار پاکستان پر منظور ہونے والی تاریخی قرارداد پاکستان کی یاد منانے کے علاوہ اس دن پاکستان کی مسلح افواج اپنی جنگی قوت اور طاقت کا اظہار بھی کرتی ہیں۔ سابق سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد ندیم لودھی کہتے ہیں کہ رواں برس پاکستان ڈے پریڈ کے پوری دنیا اور پاکستان کے لیے مجموعی طور پر 2 پیغامات ہیں۔ ایک یہ کہ دہشت گردی کا دور ختم ہو چکا ہے اور اب پاکستان مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے۔ آئیں پاکستان دیکھیں، یہ مستحکم ملک ہے اور ہم نے دہشت گردی کو شکست دے دی ہے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ یہ ایک بڑی فوج ہے جو قومی تعمیر میں شرکت کے لیے تیار ہے۔ یہ محض میری رائے نہیں، یہ آرمی میں اکثریتی لوگوں کا نقطہ نظر ہے۔ سابق سیکرٹری دفاع خالد نعیم لودھی کے مطابق پاکستان ڈے پریڈ پر 3 طرح کے لوگ توجہ کا محور ہوتے ہیں۔ سر فہرست ہمارے اپنے عوام ہوتے ہیں، جنہیں پاک فوج یہ بتانا چاہتی ہے کہ ملک کا دفاع محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اس پہلو کو تیاری کے مظاہرے موجود ہتھیاروں اور اعلیٰ جذبے کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ دشمن ہوتا ہے جسے ہم اپنے مقامی طور پر تیار کردہ اسلحے کے نظام، میزائل اور دیگر ہتھیاروں کے مظاہرے سے آگاہ کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی قسم کی جارحیت سے نمٹنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں۔ بعض اوقات ہم اسلحہ سازی کے شعبے میں ہونے والی ترقی اور پیش رفت کو بھی اس کے ذریعے سامنے لاتے ہیں جو عوامی سطح پر پہلے معلوم نہیں ہوتی۔ پریڈ کا تیسرا ہدف دوست ممالک ہوتے ہیں۔ ہم ان کے دستے پریڈ میں بلاتے ہیں، مل کر تیار کردہ اسلحے کی نمائش کرتے ہیں اور انہیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ پاکستانی قوم ہمارے دفاع کے لیے ان کی کاوشوں کا اعتراف کرتی ہے۔ ماضی میں پاک فوج اس پریڈ میں مقامی طور پر تیار ہونے والے اپنے اسلحے اور ہتھیاروں کی نمائش کرتی آئی ہے، جن میں الخالد ٹینک اور شاہین و غوری جیسے بیلسٹک میزائل شامل ہیں۔ پاک فوج فخر سے بیان کرتی ہے کہ 23 مارچ کو پریڈ میں اپنے جنگی ہتھیاروں کی نمائش کرنا کس طرح سے ایک روایت بن چکی ہے۔ پاکستان ڈے پریڈ کی سیاسی اور اسٹریٹجک اہمیت کے حوالے سے سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری رضوی نے بتایا کہ تاریخ در حقیقت قرارداد پاکستان کی منظوری کی مناسبت سے اہمیت رکھتی ہے اور پاکستان کی خالق جماعت مسلم لیگ اسے ہر سال منایا کرتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا آئین نافذ ہوا اور اس دن کو یوم جمہوریہ قرار دیا گیا۔ اگلے 3 سال اسے یوم جمہوریہ کے طور پر منایا جاتا رہا۔ پھر 8 مارچ 1958 کو ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا گیا۔ پروفیسر عسکری کے مطابق اس کے بعد آرمی کے لوگوں نے اسے 23 مارچ سن 1940 کو قرارداد پاکستان کی منظوری کی مناسبت سے یوم پاکستان میں تبدیل کر دیا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور کے دوران یوم پاکستان پر فوجی پریڈ ہونا ایک معمول بن گیا۔ پروفیسر عسکری کے مطابق اس فوجی پریڈ نے اب فوجی اور اسٹریٹجک اہمیت اختیار کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہ صرف اس قومی دن کو مناتے ہیں بلکہ اس روز اپنی فوجی قوت کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سن 1965 کی جنگ کے بعد چینی ہتھیار خاص طور پر لڑاکا طیارے پاکستان آئے اور انہیں 23 مارچ سن 1966 کی پریڈ میں پہلی بار نمائش کے لیے پیش کیا گیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔